اچھا برادر عزیز، بد تہذیبیوں میں ایک بد تہذیبی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا سامنا مجھے 2 دن پہلے کرنا پڑا ہے کہ ہسپتال میں ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو مریض کے کمرے میں محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ہماری نظر صرف اپنے مریض پر ہوتی ہے کہ وہ اس وقت اس محفل کو انجوائے کر رہا ہے اور باقاعدہ اس کا دھیان بھی بٹ گیا، اپنے مرض سے ہٹ گیا. اور بات بھی ضروری ہے جو ہم کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں. اونچی اونچی آواز میں ہم کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، بالکل اس احساس سے عاری ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھے ہوئے، کسی چوک چوراہے میں نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ہسپتال میں بیٹھے ہیں جہاں پہ اور بھی سینکڑوں کی تعداد میں مریض ہیں، اور ساتھ والے کمرے میں بھی ایک مریض ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے مریضوں ہی کے کمرے ہیں. وہ بھی ہوٹل نہیں ہے، ہسپتال ہے. سائیکل ٹھیک کرنے کی دکان تو نہیں ہے نا. ہاں، ہم صرف اپنے مریض کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہے اور ہماری باتوں پہ ہنس رہا ہے. انتہائی بری بات ہے یار. چلو سوری کر لو. کہہ رہے ہیں نا میں گیا ہوں. نہیں میں اس کا اعتراف کرتا سوری ہوں. کر لو. سوری. چلو بس ٹھیک ہے، آئندہ نہ کرنا. اور دوسرا ہسپتال کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہسپتال میں اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، جس طرح یہ پچھلے دنوں وہ جو انڈین دہشت گرد تھا وہ ہسپتال میں جب لایا گیا تھا، یا کوئی اور پاپولر بندہ ہسپتال میں لایا جاتا ہے جب ٹی وی پہ چلتا ہے تو وہ لوگ ادھر ہسپتال کو دوڑ پڑتے ہیں، اور جو ہسپتال میں پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں وہ بھی وہ تماشا دیکھنے کے چکر میں پورا مجمع لگا لیتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہسپتال کے جو مینرزم ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور اگر ان بد تہذیبیوں سے ہمیں کوئی وہاں موجود نرس منع کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے وہ دیکھتے بچی ہیں. اس وقت ہمیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہوتی کہ اس نے کیوں مجھے منع کر دیا. عزت بزتی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف مریض ہی نہیں، کئی ڈاکٹرز بھی میں نے دیکھے ہیں ہسپتال میں اونچی اونچی بولتے ہوئے. یہ میرے ایکسپیرینس میں بھی آیا. ان کو بھی چاہیے کہ آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ ساروں کو خاموش کرا کے آپ اونچی اونچی گپیں مار رہے ہوتے ہیں، پکوڑے منگا کے نا. زیادہ غصہ مجھے یہ تھا کہ آلو والی ٹکی اور پکوڑے آگے رکھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کو ٹکی لے لو یا کوئی ایک ادھا پکوڑا نا. لگے ہوئے ہیں کھانے اور اونچی اونچی بول رہے ہیں. ڈبل بات یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس کیوں کھڑا، آپ نہ پکوڑے کی سنا مار رہے ہیں اور اوپر سے بول بھی اور کوئی بھی نہیں ہے. عزیزی صاحب کھڑے ہیں. یہ تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، ایک اور میں بات تہذیبی کا اگر آپ نے سیگمنٹ چھیڑ دیا تو ایک اور بات تہذیبی کا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم لوگ اپنا بوٹ صاف کرنے کے لیے، جوتا صاف کرنے کے لیے ادھر ہی اپنی ہی اتاری ہوئی کو بنیان یا قمیض پکڑ کے تو جوتی صاف کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں جو بیگم صاحبہ ہوتی ہیں وہ اس کے پالش کے نشان کے ساتھ بعد میں کپڑے دھوتے ہوئے لڑ رہی ہوتی ہیں، یور لگا رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے، بہت بری بات ہے. آئی ایم سوری. اچھا، یہ تو جوتوں کی پالش کا مسئلہ ہے نا. اپنے بالوں کی پالش، یعنی اپنے بالوں کو جب ڈائی کرتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، تم زیادہ اس بات کا وضاحت سے ذکر کر سکتے ہو کہ جو لوگ کلر لگائے. نہیں پتا بالوں کے کلر لگانے والا شیخ؟ مجھے بالکل نہیں پتا. جانے دو خدا کے واسطے. تم تو بالوں کو لگا کے جو باقی بچے اس میں پانی ڈال کے پی جاتے ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ تاکہ اندر سے جڑیں بھی کالی ہو جاتی. خدا کے واسطے جانے دو یار. اچھا بد تہذیبی تو سن لو. نیچرل بلیک بیوٹی کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں پتا ہوگا. او مائی گاڈ. ہر ہفتے بعد نیچرل بلیک بیوٹی. ادھر میں نے بہت غور کیا تو مجھے ایک بال سفید نظر آیا ادھر. اچھا. وہ بھی وہ پروفیسر طاہر کے ساتھ بیٹھ کے بہت بولتا ہے یار وہ بھائی تمہارا ریسرچ ہے. میرا بال سفید کر دیا اس نے. ابھی مجھے کہہ رہا تھا میرے سر میں ایک کالا بال تھا، وہ احساس تنہائی سے مر گیا بیچارہ. اچھا بد تہذیبی کیا تھی؟ بد تہذیبی یہ ہے کہ جو لوگ بال رنگنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اپنے مخصوص کپڑے رکھ لیں، ایک شرٹ رکھ لیں جو جب بھی بال رنگتے ہیں وہی شرٹ پہن لیں، اور دوسرا کہ مخصوص برتن، اب جو ان کے برتن ہاتھ آتا ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ خضاب جس برتن میں بھی ایک بار ڈلے نا وہ برتن پر اپنا رنگ ضرور تھوڑا بہت چھوڑ دیتا ہے. یہ تمہیں میرے منڈے چھوٹے نے فون کیا ہوگا. آئی میں گھر جا لوں ذرا اس کو مرمت کرتا ہوں.
نہیں وہ تو جنرلی بات کریں نا, سب عام گھروں میں ایسے ہی. اچھا اچھا, نہیں ظاہر ہے میں تو کرتا ہی نہیں ابھی. اچھا جی ایک اور بات ہے یہ بھی اسی حوالے سے سر کے اچھا ساتھ مجھے صرف ایک انفارمیشن دو کہ یہ جو کہتے ہیں, میں نے تو سنی سنائی باتیں جو میں ذکر کر رہا ہوں جن کا, یہ بال کوئی ایسے کیمیکلز ملتے ہیں جن سے بال کالے ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی بالکل ایسے ہے جیسے تم نے کیے ہوئے, بالکل ایسی ہو جاتی ہے. بالوں کے حوالے سے میں ایک اور بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سر کو تیل لگا کے ہم صبح, چونکہ ہم نے بہو بن کے پھرنا ہوتا ہے نا ڈرائی شرائی کر کے بعد, اس لیے ہم اب صبح تیل نہیں لگاتے, اور یہ بھی سن بیٹھتی ہیں کہ تیل نہ لگانے سے بال چڑھتے ہیں. پھر ہم سوتے وقت تیل لگا کے تو سو جاتے ہیں اور سرہانا پیلا ہو جاتا ہے. اور پھر 2-3 مہینے جب ہم تیل لگا کے سوتے رہتے ہیں تو سرہانے کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یرکان ہوا ہوا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی بہت بری بات. اچھا اس کی آسانی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹاول جو یوز زیادہ استعمال میں نہیں ہے یا جس کو آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہے, آپ وہ ٹاول تکیے کے اوپر رکھ لیں اور پھر سو جائیں. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اچھا عزیز صاحب ایک بدتہذیبی کا ذکر کرنا ضروری ہے, جیسے گرمیوں کا موسم ہے تو لوگوں نے گھروں میں کولر لگائے ہوئے ہیں, اور جب کولر ایئر کولر, ہاں جی ایئر کولر لگائے ہوئے, ان کولر لگانے کے بعد وہ نلکا کھلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پانی ختم نہ ہو. اس کو پانی بھرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, بند نہیں کرتے نلکے کو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی گرتا رہتا ہے, اور جہاں جہاں سے وہ پانی گزرتا ہے وہاں ایک تھوڑے سے ٹائم کے بعد کائی جمنا شروع ہو جاتی ہے. اب میرا خیال ہے اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور اس چیز کی بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کئی بندوں کے گھر اس طرح بنے ہوتے ہیں کہ بیڈ روم کی جو کھڑکی ہے وہ باہر گلی کی طرف ہوتی ہے, اور وہ گلی میں ایئر کولر فٹ کر کے گلی کی کوئی 4.5 فٹ جگہ گھیر لی. ایسا ہی ہے, بالکل وہ بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. گلی جو ہے وہ ہماری یاتی نہیں ہوتی, وہ تمام محلے کی گلی ہوتی ہے, اس لیے اس کو اسی طرح رہنا چاہیے جیسے وہ بڑی ہوتی ہیں. یار میں کتنا عقلمند ہوں, میں نے دیکھو ایئر کولر کے ساتھ کیسی اہم بات جوڑی. اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے یہ بھی جو مجھے ایک بزرگ نے کہی تھی کہ یہ بھی ڈسکس کرو کسی دن. یہ جو ہم ٹیلی فون موبائل لے کر باتھ روم میں چلے جاتے ہیں اور ادھر بیٹھ کے ہم فون سنتے ہیں یا کرتے ہیں کال, اس میں ہم پھر السلام علیکم بھی کہتے ہیں, اور پھر کسی وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا فون آتا ہے تو اس پہ جو بیل ہے وہ اذان لگائی ہوئی ہے یا کوئی آیت لگائی ہوئی ہے. اس لیے یہ جو فون کے اوپر گفتگو ہم کرتے ہیں اور اس میں ہم اسلام دعا لیتے ہیں اور الحمدللہ ماشاءاللہ اس طرح کے لفظ بھی کہتے ہیں, سب کا تقدس میں شروع ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ باتھ روم میں موبائل لے جانے سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے. ایک ہم نے خام خواہ کا ایک بنا لیا ہوا ہے کہ جی زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے, اور موبائل بھی جو باتھ روم میں بھی ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں, یہ کون سی مصروفیت ہے؟ جس طرح پرانے وقتوں میں بٹیرے کے شوقین ہر وقت بٹیرا اپنا ہاتھ میں پکڑے رکھتے تھے, یہ موبائل بٹیرا تو نہیں ہے نا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.